اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم لوکل بس کے اگلے دو بند کی تشریح کریں گے۔ دوسرا بند دیکھیے، گاڑی میں ایک شور تھا، کنڈکٹر آگے چل، کہہ دے خدا کے واسطے ہاں ٹھیک ہے ڈبل، کب تک کھڑا رہے گا سر چارۂ عمل، لڑنے کی آرزو ہے تو باہر ذرا نکل، تجھ پہ خدا کی مار ہو سٹارٹ کر دے بس، دو پیسے اور لے لے، جو دولت کی ہے ہوس یعنی لالچ، سٹارٹ کر دے چلا دے، سر چارۂ عمل چلنے کی تدبیر کا خیال، ابتدائی کوشش۔ کنڈکٹر کون ہے؟ کرایہ وصول کرنے والا ہے۔ ڈبل، یہ لفظ کنڈکٹر جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، یعنی کنڈکٹر نے بس کو روکا ہوا ہے۔ کیوں روکا ہوا ہے؟ مسافروں کی تلاش میں، مزید مسافر آ جائیں۔ بس والوں کے لیے یہ بات سمجھیے، ان کو جو ہے وہ زیادہ فائدہ ہے کہ بس اسٹاپ پر مسافر اترتے رہیں اور چڑھتے رہیں، اس طرح ان کا کرایہ اور آمدن زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر ایک ہی مسافر پہلے اسٹاپ سے آخری اسٹاپ تک سفر کرتا رہے تو ان کی آمدن کم ہوتی ہے، تو وہ کوشش کر رہے ہیں مزید مسافر لانے کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پہلے سے مسافر موجود ہیں، بس بار بار رکنے سے ان کو تاخیر ہو گئی ہے، ان کو پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ پھر یہ ہے کہ بس روکنے سے اس میں اتنی حبس ہے، گھٹن بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بدبو پسینہ بھی ہے، سو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بس چلا دو، لیکن کنڈکٹر ان کی بات نہیں سن رہا۔ لوگ اس کو اللہ کے واسطے دے رہے ہیں، اس کی منت کر رہے ہیں۔ ڈبل ایک خاص لفظ ہوتا ہے۔ دیکھیے، بس تو ڈرائیور نے ہی چلانی ہے نا، لیکن کنڈکٹر کے کہنے پر چلانی ہے۔ کرایہ کنڈکٹر نے وصول کرنا ہے، مسافروں کو چڑھانا اور اتارنا کنڈکٹر نے ہے۔ تو عام طور پر کنڈکٹر دروازے پر ہاتھ مار کر کہے گا استاد ڈبل ہے، تو ڈبل مطلب کہ بس کو چلا دو۔ تو مسافر کنڈکٹر کو کہہ رہے ہیں کہ تجھے خدا کا واسطہ مہربانی کرو، ہم منت کرتے ہیں بس کو چلا دو۔ یہ چارۂ عمل کب تک کرتا رہے گا، یعنی کوشش کب تک کرتا رہے گا، کس چیز کی کوشش کر رہا ہے وہ؟ مسافر لانے کی۔ مسافروں کو کنڈکٹر کہے گا بس خالی ہے، حالانکہ بس پہلے ہی مسافروں سے بھری ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کہ بس خالی ہے، اس میں تو پہلے ہی گنجائش سے زیادہ لوگ مسافر ہیں۔ مسافر کھڑے ہیں، حالانکہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، پر وہ کہے گا کہ سواریوں کو آپ آ جائیں، بس خالی ہے۔ جب سواری آ کر دیکھے گی تو بس تو بھری ہوئی ہے، پھر وہ ایک اور ڈرامہ کرے گا اور کہے گا اگلے اسٹیشن پر بہت سی سواریوں نے جو ہے وہ اتر جائیں گی، اور یہ بھی جو ہے وہ جھوٹ ہی ہوگا۔ مسافر اس کے جھوٹ کو سمجھ رہا ہے، لیکن کیا کرے، اس کی مجبوری ہے، اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، سو بس میں سوار ہو جائے گا۔ یعنی دیکھیے، مسافر پہلے اس بس چلانے کی درخواست کر رہا ہے، لیکن جب بات نہیں مانتا تو آپ جانتے ہیں انسانی نفسیات کیا ہے، پھر غصہ آ جاتا ہے، یعنی پھر مسافر غصے میں آگے ہیں، اس کو بار بار کہہ رہے ہیں تو پھر یہ بس کیوں نہیں چلا رہا، تجھ پہ خدا کی لعنت ہو، بس سٹارٹ کر دے۔ دیکھیے، اب بات گالی گلوچ پہ آ گئی ہے۔ دیکھیے، پہلے وہ منت کی کر رہے تھے، کنڈکٹر بس نہیں چلا رہا تھا، پھر لڑائی ہوئی ہے، اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ نہیں چلا رہا، آخر پر وہ گالیاں دینے لگ گئے ہیں۔ اللہ تجھے برباد کرے، خدا کی مار ہو تجھ پر، اب تو بس چلا دے۔ اگر تجھے لالچ پیسوں کا ہے کہ مسافر اور آئیں اور پیسے ہو جائیں، تو ایسا کرو، ہم سے پیسے لے لو، لیکن ہمیں جلدی جو ہے وہ ہماری منزل تک پہنچا دو۔ اسی وجہ سے بھی انہیں دیر ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ بس میں گھٹن ہے، حبس ہے، بدبو ہے، ناقابل برداشت تک ہے۔
اب کنڈکٹر کیا کرے گا؟ پیسے لے کر بس چلا دے گا، اگلے اسٹاپ پر پھر جو ہے وہ روک دے گا، یعنی بس کا عملہ بھی مسافر کی مجبوریوں اور پریشانیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ مفہوم سنیے، مسافر بس چلوانے کے لیے ہنگامہ کر رہے ہیں اور کنڈکٹر کو خدا کے واسطے دے رہے ہیں۔ مسافر مزید سواریوں کی تلاش میں کنڈکٹر سے التجا جو ہیں وہ کرتے ہیں اور نوبت مارکٹائی تک جا پہنچتی ہے۔ مسافر بس چلوانے کے لیے کنڈکٹر کو مزید پیسوں کا لالچ بھی جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے حوالے کے اشعار ضرور لکھنے ہیں۔ نہ بیٹھا نہ ڈب سے کھڑا ہے مسافر، نہ بیٹھا نہ ڈب سے کھڑا ہے مسافر، مسافر کے اوپر پڑا ہے مسافر، بہت جی ہی جی میں بھرا ہے مسافر، بہت جی ہی جی میں بھرا ہے مسافر، کشاکش نفس در نفس چل رہی ہے، زمیندار بستی کی بس چل رہی ہے۔ لاسٹ والا بند دیکھیے، کنڈکٹر اب یہ کہتا تھا وہ بس چلائے کیوں، جو بس میں آ گیا ہے کرے ہائے ہائے کیوں، جس کو ہو جان عزیز میری بس میں آئے کیوں، ایسے ہی گل بدن تھے تو پیسے بچائے کیوں، ٹھانی ہے دل میں اب نہ دبیں گے کسی سے ہم، تنگ آ گئے ہیں روز کی کنڈکٹری سے ہم۔ عزیز یعنی کہ پیاری، ایسے ہی گل بدن تھے، پھول جیسے جسم والے تھے، نازک مزاج تھے، ٹھانی یعنی کہ پکا ارادہ کرنا۔ تو مفہوم کیا ہے؟ مسافروں کا غم اور غصہ نظر انداز کرتے ہوئے بس چلانے سے انکار کر دیتا ہے کون؟ کنڈکٹر، اور انہیں غربت کا تانا دیتا ہے۔ بس کنڈکٹر بھی جارحانہ جو ہے وہ رویہ اپنائے ہوئے ہے، مگر کنڈکٹری سے تنگ بھی جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ اب اس کا لفظی مفہوم کیا ہوگا؟ کنڈکٹر اب یہ کہتا ہے کہ وہ بس چلائے کیوں، یعنی کنڈکٹر نے صاف جواب دے دیا ہے کہ وہ بس نہیں چلائے گا، اس کی بس ہے، اس کا جب دل چاہے گا وہ بس چلائے گا، جب دل چاہے گا بس نہیں چلائے گا۔ وہ انکار کر دیتا ہے بس چلانے سے، یعنی میں آپ سے عرض کر رہی ہوں وہ مسافروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ جو بس میں آ گیا ہے کرے ہائے ہائے کیوں، یعنی وہ کہتا ہے مجھے ہائے ہائے نہ کر کے دکھائیں، مجھے گرمی کی شدت نہ بتائیں، مجھے یہ نہ بتائیں کہ بس میں حبس ہے، گھٹن ہے اور بدبو ہے، آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ میری بات سے اتر جائیں۔ دیکھیے اس میں جو ہے وہ بلیک میل جو ہے وہ کر رہا ہے، ناجائز فائدہ یعنی کہ کہے گا، وہ جانتا ہے میں مسافر یعنی کہ بس سے جو ہے اتار دوں گا، مسافر کے پاس اور کوئی راستہ ہے نہیں، وہ بس سے نہیں اترے گا، اس کی مجبوری ہے بس میں سفر کرنا، سو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ کر کے سفر کرے، جس کو جان عزیز وہ میری بس میں آئے کیوں، یعنی کنڈکٹر یہ مان رہا ہے کہ دیکھو میری بس پرانی ہے، حادثہ ہو سکتا، تم زخمی بھی ہو سکتے ہو، ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ سکتا ہے، جان بھی جا سکتی ہے، تو پھر میری بات سے اتر جاؤ۔ اگر تمہیں جان اتنی ہی پیاری ہے بھائی، اس بس میں جان کا خطرہ تو ہوگا، تمہیں جان پیاری ہے تو میری بات سے اتر جاؤ۔ ایسے ہی گل بدن تھے تو پیسے بچائے کیوں، دراصل وہ لوگوں کو ان کی مجبوری اور غربت پر تانے دے رہا ہے۔ کنڈکٹر کے اگر لوکل بس میں ظاہر وہ سفر کریں گے جو غریب ہیں، مجبور ہیں، کم پیسے والے، وہ کہتا ہے بھائی اگر تم نازک بدن تھے، تم گاڑی کرا کر جو ہے کوئی ٹیکسی کرا لیتے، رکشے میں آ جاتے،
اس میں بدبو اور گھٹن نہ ہوتی۔ تم چاہتے ہو سفر تو کرو لوکل بس میں، جس کا کرایہ بھی معمولی ہو اور سہولیات جو ہیں سہولتیں جو ہیں وہ ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی غربت کا تانا دیا جا رہا ہے کہ لوکل بس میں تو تمہیں یوں ہی سفر کرنا پڑے گا، ٹھانی ہے دل میں اب نہ دبیں گے کسی سے ہم۔ یعنی کنڈکٹر بھی اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ لوگ جو مرضی کہیں وہ کسی سے دبے گا نہیں، کسی کی بات نہیں مانے گا۔ میں اپنی مرضی سے بس چلاؤں گا، اپنی مرضی سے جو ہے وہ بس روکوں گا، اپنی مرضی سے سواریاں بٹھاؤں گا۔ تنگ آگے ہیں روز کی کنڈکٹری سے ہم۔ لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ اچھا اس بات کو سمجھیے، ایک ضمیر بھی ہوتا ہے انسان کا، جو انسان کو بتاتا ہے کہ تم غلط ہو یا ٹھیک ہو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ کنڈکٹر کا خیال ہے کہ لوگ کہتے تو ٹھیک ہی ہیں، لوگوں کا شکوہ بجا ہے۔ اگر لوگ مجھ سے سختی سے پیش آتے ہیں تو لوگ ٹھیک کہتے ہیں، دراصل یہ پیشہ ہی برا ہے۔ کنڈکٹر اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ اس پیشے میں سارا دن لوگوں کی بد دعائیں سنتا ہوں، باتیں سنتا ہوں، بہتر ہے میں کوئی اور کام کر لوں۔ دیکھیے عزیز طلباء، آپ کے قول فعل دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک، آپ ایسا کام کرتے ہیں دوسروں کی دعائیں لیتے ہیں، اور ایک ایسا کام کرتے ہیں دوسروں سے بد دعائیں لیتے ہیں۔ اور کنڈکٹر سمجھ رہا ہے اس کا تعلق ایک ایسے پیشے سے ہے، بد دعائیں ملتی ہیں، لہٰذا وہ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ بہتر ہے کہ میں پیسے کو بدل لوں، میں پیشے کو ہی بدل لوں۔ وہ تنگ آ چکا ہے کنڈکٹری سے، لیکن وہ اس کے باوجود لوگوں سے دب نہیں رہا، بلکہ وہ کہہ رہا ہے میں ان کو منہ توڑ جواب دوں گا۔ وہ کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، تو وہ اپنی ضد پر قائم ہے۔ اب بات یہاں سمجھیے، مسافر اپنی جگہ سچے ہیں کہ بس کو بار بار کیوں روکا جا رہا ہے، اور بس کا عملہ بھی کسی حد تک اپنی جگہ سچا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوتا، تو اصل میں قصور کس کا ہے؟ قصور نہ مسافروں کا ہے نہ بس عملے کا ہے، قصور حکومت کا ہے۔ یہ حکومت کا کام تھا کہ ٹرانسپورٹ کی سہولتیں دیتے، لیکن حکومت نے ایسا نہیں کیا، تو لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے۔ اس میں آپ نے اضافی اشعار ضرور لکھنے ہیں، جیسے گریباں پسینے سے تر ہو رہا ہے، گریباں پسینے سے تر ہو رہا ہے، کمر بند گردن سے سر ہو رہا ہے، سفینہ جو زیر و زبر ہو رہا ہے، سفینہ جو زیر و زبر ہو رہا ہے، ادھر کا مسافر ادھر ہو رہا ہے، جو دیوار تھی اس میں در ہو رہا ہے، جو دیوار تھی اس میں در ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ حوالے کے اشعار آپ اس میں ضرور لکھیے۔ اللہ حافظ۔